ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابسا کومل۔ آپ نے دیکھا پچھلے 2 دن بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں، خاص کر پروگرام میں پہلے ہم بات کریں گے OIC کانفرنس، جو کہ بڑی کامیابی سے اس کا انعقاد کیا گیا اور وزرائے جو OIC ممالک ہیں ان کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس ہوا کامیابی سے اسلام آباد میں۔ 41 سال بعد OIC کے جو ممالک ہیں پاکستان میں ایک بڑے ایونٹ کا پاکستان کی طرف سے ان کا کروانا، اس کو حکومت پاکستان کی ایک بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے اور سراہا جا رہا ہے، کیونکہ معاملہ جو تھا وہ سیاست کا یا کوئی سیاسی مفادات کا نہیں تھا جو یہاں پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ یہ خالصتاً جو افغانستان میں انسانی مسائل ہیں اس وقت، جو ان کو درپیش مسئلہ ہے افغان عوام کو، جو 4 کروڑ افغان عوام ہیں ان کو ان کی زندگیوں کے حوالے سے، یہ ایک مین پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ اور اس اجلاس میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا، خاص کر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی بڑا واضح طور پہ یہ مطالبہ کیا کہ جو اکنامک کرائسس اس وقت افغانستان میں چل رہا ہے اس حوالے سے کچھ کیا جائے اور جو ان کے ایسٹس ہیں ان کو انفریز کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی پھر اہم ملاقاتیں اسی سلسلے کو دیکھتے ہوئے ہوئیں، جس طرح کہ ایک جو امریکی نمائندہ خصوصی ہیں افغانستان کے حوالے سے، ان کی جو افغان وفد اس میں شرکت کے لیے آیا تھا ان سے بھی سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوئی۔ یہاں پر بھی اظہار خیال کیا گیا واضح طور پہ اور پیغام بھیجا گیا دنیا بھر کو، صرف اور صرف افغان عوام کے حوالے سے۔ اور وزیر اعظم نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ امریکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت اور افغان عوام کو الگ الگ رکھ کے دیکھے، یعنی پاکستان میں جو اعلیٰ ترین حکومتی سطح ہے اس سے یہ پیغام گیا کہ افغان عوام کا بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر اس وقت غور کیا جائے، سیاسی معاملات کو ایک طرف رکھ کے بات کی جائے۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل، چین، امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، جاپان، جرمنی، یورپین یونین سمیت دیگر تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اور افغان عوام کی فوری مدد کے لیے ٹرسٹ فنڈ اور فوڈ سیکیورٹی پروگرام کے حوالے سے اتفاق کیا گیا اور اس کا اعلان کر دیا گیا۔ اب یہی جو سائیڈ لائنز کے اوپر ہم نے ملاقاتوں کا ذکر کیا وہ بھی بہت اہم ہے اس حوالے سے، اور اوور آل اس کو کنڈکٹ کرنا ایک بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے پاکستان کی۔ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ہم اس کے اوپر پروگرام میں بات کریں گے، لیکن میں خاص طور پہ یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک فنڈ کا اعلان تو ہوا، لیکن بات تھی فوری طور پہ افغان عوام کی کس طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے، تو اس حوالے سے یہ کتنا سازگار ثابت ہوا۔ اور کچھ اور بھی دیگر چیزیں بہت اہم تھیں جن کے جو ہم نے نوٹ کیا، تو ہم ہمارے جو مہمان ہوں گے ان سے بھی پوچھیں گے کہ جس طریقے سے جو افغان طالبان کا وفد آیا تھا، ایک تو جو گروپ فوٹو دیکھی ہم نے اس میں وہ نہیں تھے، پھر اب افغانستان کا جھنڈا وہاں پہ لگایا گیا، طالبان کا نہیں لگایا گیا، یہ کتنی اہم باتیں ہیں۔ اور پاکستان نے جو واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ یہ سارا مسئلہ انسانی حقوق کا ہے ہمارے لیے، طالبان کو ریکگنائز کرنے کی یا اس حوالے سے کوئی باتیں نہیں ہوئی ہیں، اس سے کیا پیغام آتا ہے۔ اور پھر آخر میں چاہوں گی کہ ہم اس بات کا بھی ذکر کریں کہ وزیر اعظم عمران خان، جو کہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ کامیاب پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن ادھر بھی جب وہ تقریر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس میں تنقید کی زد میں آ جاتے ہیں، خاص کر جب وہ کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسا طبقہ ضرور ہوتا ہے جن کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ تاریخ کے حوالے سے کچھ غلط تناظر بیان کر دیتے ہیں، کبھی خواتین کے لباس کی بات ہو جاتی ہے ان سے، ثقافت پر بات کر دیتے ہیں تو وہ تنقید مول لے لیتے ہیں۔ کل بھی پرائم منسٹر عمران خان نے ایک تو طالبان کو صرف پشتون تحریک قرار دے دیا، دوسرا انہوں نے بنیادی حقوق کو پشتون کلچر کے ساتھ جوڑ دیا، کہا کہ پشتون روایات میں بچیوں کی تعلیم کو کچھ اشارہ تاثر ایسا ہی ملا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو افغانستان میں بچیوں کی تعلیم ہے اس حوالے سے کچھ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیوں وہ پڑھ نہیں پا رہی، تو اس کو کلچر سے انہوں نے کنیکٹ کیا، اس پہ پشتون جو لوگ ہیں وہ بہت ان کی طرف سے غم و غصے کا اظہار ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے جو KPK میں بلدیاتی انتخابات ہیں، اس حوالے سے بہت زیادہ خبریں ہیں، اس بارے میں بات ہوگی۔ پہلے بات کر لیتے ہیں OIC کے حوالے سے، اور اس لیے ہم نے دعوت دی ہے طاہر کو، آپ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت شکریہ آپ کا، اور مشرف زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ آغاز میں مشرف زیدی صاحب آپ سے کر لیتی ہوں، کیونکہ ویکنڈ کی ایکٹیویٹی تھی تو کل تک تو ہم یہی تجزیے سنتے آ رہے ہیں، بہت یقیناً
قابل ستائش اقدام تھا کہ پاکستان نے یہ کانفرنس منعقد کرائی اور کامیابی سے یہ ہو بھی گئی اور بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھی سامنے آیا. لیکن آپ کی نظر میں حاصل وصول کیا ہوا ہے؟ ایک ہنگامی بنیادوں پر افغان عوام کے جو مسائل ہیں اس وقت دوائیں وہاں پر نہیں ہیں, کھانے کو وہاں پر نہیں ہے, اور سردی بھی, موسم بھی بہت سرد ہو چکا ہے, تو ہنگامی بنیادوں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ حاصل ہوا ہے؟ جی افسر, میرا خیال ہے کہ سب سے اہم تو یہ حاصل ہوا کہ جو ٹرسٹ فنڈ تشکیل دیا گیا ہے, ایک تو ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ ہے, پھر جیسے آپ نے خود بیان کیا سیکیورٹی کے حوالے سے ایک الگ فنڈ جو ہے اس کو جو ہے تشکیل دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑے اہم وہ ہیں ڈیولپمنٹس ہیں. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ اس ٹرسٹ فنڈ کو مینیج کرے گا, اور اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہمیں سننے میں نہیں آیا ہے کہ جو ایکچوئل پلیجز ہیں وہ کتنی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے, امید ہے کہ اس میں بڑے بڑھ چڑھ کے جو خاص طور پہ امیر ممالک ہیں OIC کے, وہ بھی اپنا پوری طرح سے جو ہے کردار ادا کریں گے. طاہر صاحب, ہم یہ سنتے آ رہے تھے اس سے پہلے بھی کہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا, تو کچھ نظریں اس حوالے سے تھیں کہ کوئی کانکریٹ چیز بھی سامنے آئے گی. میں یہ نہیں چاہوں گی کہ ہم اس طرف کوئی تنقیدی بات تو نہیں ہے, یقیناً بہت بڑا اقدام ہے اور کل سے اس کی بہت تعریف بھی ہو رہی ہے, دنیا بھر میں میسج بھی بڑا کلیئر گیا ہے. لیکن یہ فنڈ جو ہے یہ بھی فنکشنل ہونے میں کچھ ماہ لگ جائیں گے, مارچ تک کہا جا رہا ہے. سعودی عرب نے فنڈ کا اعلان کر دیا, پاکستان کی طرف سے کیا گیا, اور کوئی اعلان ابھی تک سامنے نہیں آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جس ایمرجنسی بنیادوں پر افغان عوام کو ریلیف کی اور مدد کی ضرورت ہے, اس حوالے سے کچھ اس میں ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. میری نظر میں OIC وزرائے خارجہ کا جو ان کی کانفرنس تھی, یہ خود بہت بڑی پیش رفت ہے. OIC کا رول افغانستان کے مسئلے پہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. سیاسی عمل میں بھی, جنگ کے خاتمے میں بھی کوئی رول نہیں رہا, اور بعد میں طالبان کے آنے کے بعد جب سے یہ بحران شروع ہوا ہے اقتصادی اور مسائل مشکلات کا, تو اب اجلاس کا ہونا سب سے بڑی پیش رفت تو خود ہے کہ اسلامی ممالک نے محسوس کیا کہ ان کو بھی آگے آنا چاہیے. کیونکہ مغربی ممالک سے آپ میں اختلاف بھی کر سکتا ہوں, لیکن اس کرائسس میں ان کا رول اہم تھا. انہوں نے, یورپین یونین نے تقریباً 1 ارب یورو کا اعلان کیا ہے, امریکہ نے بھی کافی سارا وہ, کہ میں بھی کابل میں تھا گزشتہ ہفتے, تو میں وہاں ایک WFP کے اس میں گیا مرکز میں, جہاں پر آٹا اور یہ گھی اور نمک تقسیم ہو رہا تھا. تو اس میں میں نے وہاں دیکھے USAID کے بینرز میں نے وہاں دیکھے. تو اس کا مطلب ہے کہ, لیکن یہ اچھی بات ہے. آپ نے اب کہا کہ کیسے یہ ہوگا, ابھی انہوں نے خود فیصلہ کیا, جو قرارداد میں اگر آپ دیکھیں تو کوارٹر کا ذکر کیا ہے کہ 2000, جس طرح آپ نے کہا ابھی کہ 2022 ہوگا, اس کے جو 3 مہینے ہیں اس میں وہ کچھ نہ کچھ, کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا پیسوں کا. سعودی عرب کا آپ نے کہہ دیا کہ سعودی عرب کا فارمل اعلان نہیں ہوا, خبریں تو آئی تھی, رپورٹ تو آئی تھی, لیکن میں نے پوچھا وہاں پہ جب ان کی اس کی تقریر تو وہ لائیو آ رہی تھی نا, لیکن ہاں سعودی عرب کا یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک پلیج کرنا ہے تو وہ ممکن ہے کہ 1 ارب ان کے جو ریال کا ہو سکتا ہے. تو بہرحال کوشش تو یہی ہوگی, کیونکہ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک تو فالو اپ میٹنگز ہوگی, قریشی صاحب نے خود کہا تھا پریس کانفرنس میں, تو وہ بھی اہم ہے. اور کچھ میں دیر لگ جاتی ہے کہ پیسہ کس طرح کا, جو کل اس قرارداد میں جو بعد میں جو متفقہ طور پہ منظور ہوئی ہے, اس میں تو یہ بھی کہا گیا کہ اب پیسہ کیسے جائے گا وہاں, یہ بھی مسئلہ ہے نا. بینکنگ سسٹم پہ پابندیاں ہے, اور ویسے بھی کچھ اسلامی ممالک تو امریکہ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, وہ تو اس طرف بھی دیکھیں گے نا. یہ جو آپ نے ایجنڈے والی بات کی ہے, آپ نے امیر خان متقی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, افغانستان کی سیٹ خالی تھی لیکن وہاں پہ ایجنڈا نہیں تھا, اور فوٹو میں بالکل وہ نہیں تھے. تو یہ ان کو دعوت دینے پہ بڑی ڈسکشن ہوئی تھی کہ کس حیثیت سے ان کو ہم دعوت دیں, وہ آئے. اور جب یونائٹڈ نیشن کا فیصلہ آ گیا کمیٹی کا کہ سیٹ پرانی حکومت کے ساتھ رہے گی, یہ پھر یہاں پر تھوڑا سا ایشو بن جاتا ہے قانونی طور پہ. تو اس میں قانونی پیچیدگیاں ہیں, کیونکہ تسلیم تو نہیں کیا نا کسی نے, اور تسلیم کرنے کا ابھی کسی جگہ پہ ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی, کیونکہ طالبان بھی کچھ نرمی نہیں دکھا رہے ہیں, کچھ جو چیزیں ہیں. لیکن سب سے جو اہم مسئلہ ہے نا اس کے, یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز, تمام لیڈروں پہ سینکشنز ہیں, پابندیاں ہیں, سلامتی کونسل کی طرف سے ہے, تو کچھ پیچیدگی. لیکن بہرحال میرے خیال میں کچھ نہ کچھ سلسلے شروع ہو جائیں گے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. مشرف صاحب سے اسی پہ میں ایک کامنٹ لوں گی کہ کس محتاط انداز میں یہ ساری چیز ہے, تو وہ ان کی نظر میں کیا اہمیت رکھتی ہے. ایک شارٹ بریک کے بعد
بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں OIC کانفرنس کے حوالے سے اور بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس میں یقیناً ہمارے پروگرام کے شرکا نے یہ بات تو کی کہ بڑا اہم ہے, ہر لحاظ سے بہت اہم ہے اور بڑا امپورٹنٹ میسج بھی گیا ہے. لیکن اب میں چاہوں گی کہ ہم اس کے دیگر جو نکات ہیں ان کو بھی ایکسپلور کریں. اس سے پہلے مشرف صاحب, جو طاہر صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, ہم نے یہ یقیناً دیکھا ہے بڑا محتاط انداز طالبان کے حوالے سے اپنایا گیا. ان کی سیٹ کے حوالے سے بات کی, پرچم ہم نے دیکھا افغانستان کا وہاں پر تھا, اور پاکستان نے جو میسج دیا بڑا کلیئرلی یہ بات کی ہے کہ صرف انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ. لیکن آپ کی نظر میں جو ایک تو اس پہ بھی بات کیجیے گا کہ یہ پاکستان نے کتنا میننگ فل ہے پاکستان کی طرف سے کہنا, پرائم منسٹر صاحب کا واضح طور پہ کرنا, اور خاص طور پہ جو US کو انہوں نے پیغام دیا ہے اس حوالے سے یہ دونوں کے اوپر آپ بات کیجیے گا کہ امریکہ اس کو کس طریقے سے دیکھے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ طالبان کو اور عوام کے مسائل کو الگ الگ رکھ کے دیکھے. جی اب سر, یہ پہلی دفعہ نہیں پاکستان نے یہ کنوے کیا امریکہ کو. پہلے دن سے ہی جب سے معاملات افغانستان میں تیزی سے بدلے اور 15 اگست کو جو پرانا نظام تھا وہ ایک طرح سے بکھر کے ریت ہو گیا اور یہ نیا نظام طالبان والا جو ہے وہ سامنے آیا, تب سے ہی پاکستان متعدد فورمز پہ ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی, پرائیویٹلی, پبلکلی جو ہے امریکہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر آپ اوریجنلی افغانستان آئے تھے ان کو سرو کرنے کے لیے, ان مقاصد کو سرو کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ افغانستان میں افراتفری نہ مچے اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ پیدا نہ ہو. لیکن کیونکہ سینکشنز رژیم جو ہے وہ بہت تگڑی اور بہت دیر پا, مطلب 25 سال سے یہ سینکشنز ان پلیس رہی ہیں. یہ یاد رہے کہ یہ 9/11 کے واقعے سے پہلے کی سینکشن رژیم ہے جس کو UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1267 کہا جاتا ہے. یہ 1999 میں اپروو ہوئی تھی UN سیکیورٹی کاؤنسل سے. تو یہ رژیم اور اس کی وجہ سے جو سختیاں عائد کی جاتی ہیں طالبان کے دیگر ممبران پہ, خاص طور پہ اس کے بعد سے حقانی نیٹ ورک کے دیگر ممبران پہ اور اس کی لیڈرشپ پہ, تو ان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا. کوشش یہ کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے کہ بجائے اس ڈیبیٹ میں پڑھا جائے کہ طالبان حکومت کو ریکگنائز کیا جائے یا نہیں, بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ بھلے نہ ریکگنائز کریں, آپ پلیز لیکن کم از کم جو افغان عوام ہیں ان کا خیال کریں اور ان تک کھانا, ادوا اور دیگر اور جو ضروری جو چیزیں ہیں ان تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کریں. تو یہ پہلا نہیں تھا, کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے. اور OIC جو ہے وہ ایک فورم ہے, لیکن متعدد اور فورم ہیں جہاں پہ پاکستانی لیڈرشپ جو ہے اس نے اپنا مظاہرہ کیا ہے. اس میں جو 6 ممالک ہیں وہ بھی شامل ہیں جو امیڈیٹ نیبرز ہیں افغانستان کے, اور جس کو ٹروئکا پلس کہا جاتا ہے, روس, چین اور امریکہ کے ساتھ پاکستان مل کے انہی امور پہ بات کر رہے ہیں, اور یہی پیغام جو ہے وہاں پر بھی امریکہ کو دیا جا رہا ہے. مشرف صاحب میرا سوال یہی تھا ایگزیکٹلی, کیونکہ انیشلی ہم دیکھ رہے تھے, ہم نے ریکگنائز کرنے کی بھی بات کر دی تو تاثر یہ ملا دنیا بھر میں, یہی لکھا گیا کہ ہم شاید ترجمانی کرنے کی کوشش کریں. پھر شیکلز آف سلیوری والی بات بھی پرائم منسٹر صاحب کی, اس کو بھی ایک اپنے رنگ میں دیکھا گیا. تو وہ اس سے آپ کو فرق نظر آیا ہے اس بار جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی اور واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا یہ صرف انسانی حقوق کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو شیکلز آف سلیوری والا جو بیان تھا پرائم منسٹر کا, وہ ایمبیسڈر صادق یا محمد یوسف یا ایون آئی وڈ سے ایون شاہ محمود قریشی نے ان کو لکھ کے نہیں دیا تھا, نہ کسی فورن آفس کے یا فوج کے یا ISI کے کسی بندے نے ان کو دیا تھا. یہ وزیر اعظم کی اپنی ایک بہت پرانی عادت ہے, ان کے چاہنے والے اس کو بہت پسند کرتے ہیں, لیکن جب بین الاقوامی معاملات پر وہ اس طرح کرتے ہیں تو اکثر جو آپ نے شروع میں خود کہا کہ جو اچھا خاصا محنت سے کام کیا ہوا ہوتا ہے اس پر کچھ حد تک, مکمل طور پہ تو ناممکن ہے, لیکن کچھ حد تک اس پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے جب وہ بغیر سوچے سمجھے اپنی سوچ کی بنا پر وہ چیزیں ایکسپلین کرنے میں لگ جاتے ہیں. میرا نہیں خیال شیکلز آف سلیوری بھی اس کا کوئی تعلق تھا پاکستان کی ریاستی پالیسی سے, نہ کہ جو انہوں نے کل کیا OIC میٹنگ پہ اس کا کوئی تعلق تھا ریاستی پالیسی سے. یہ اتنا ایک ناقابل یقین سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ پاکستان میں ایک مخصوص جو آپ کی ایک گروپ ہے, ایتھنک گروپ,
ان کے بارے میں، پختونوں کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہ ریزسٹنٹ ہیں سروس ڈیلیوری کے لیے، تعلیم کے لیے، جبکہ ہر پاکستان کے خطے میں خود مہاجر قومیت سے تعلق رکھتا ہوں، میرے بہت ساری بہنیں اور بھائی سندھی ہیں، پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، بلتی ہیں، گلگتی ہیں، براوی ہیں، بلوچ ہیں، اور کوئی ایسا خطہ نہیں ہے پاکستان کا جہاں پہ تعلیم فراہم کرنے میں بہت آسانی رہی ہو۔ ہر خطے میں پاکستان کے تعلیم فراہم کرنے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور وہ صرف گیپ جو ہے وہ بچیوں تک تعلیم پہنچنے میں، بچوں تک تعلیم پہنچنے میں، معیاری تعلیم کے بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ تو کیا یہ ہماری پاکستانی ثقافت کا مسئلہ ہے یا ریاستی فیلئر ہے؟ اور یہ ظاہری بات ہے ریاستی فیلئر ہے، کیونکہ کوئی ایسا باپ یا ماں نہیں ہے پاکستان میں جو نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو نہ پڑھائے۔ تو یہ ہمارا اپنا ریاستی فیلئر اور پاکستانی اشرافیہ کا فیلئر، ہم اکثر اس کو رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ جو غریب گروہ ہے یا وہ جو پشتون ہے یا وہ جو سندھی ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اور وزیر اعظم کو اس خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایک بہت اہم ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور یہ جو لیونگ روم میں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو باتیں ان کو اپریشیٹ کرتے تھے آج سے 10 سال 15 سال پہلے جو ان کے چاہنے والے، وہ اس طرح سے لیونگ روم میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ او آئی سی کے سارے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو زیادہ خیال کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کوئی سیاسی بیان بازی کی بات میں نہیں کر رہا، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے افغان بہن بھائی اور ہم میں ایٹ لیسٹ تعلیم میں اور صحت میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا میں 2 ممالک ہیں جہاں آج تک پولیو پایا جاتا ہے، ایک افغانستان ہے اور ایک پاکستان ہے۔ ہم جڑواں بھائی ہیں، تو جو میرے پشتون بہنوں اور بھائیوں کے بارے میں بات کرے گا وہ میرے پہ بھی لاگو ہوتی ہے، وہ میرے سندھی بہن بھائی پہ بھی لاگو ہوتی ہے، میرے پنجابی بہن بھائی پہ بھی لاگو ہوتی ہے، بلوچ بہن بھائی پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب یہ کیونکہ بات ہوگی، طاہر صاحب اپنا شارٹ کامنٹ کیجئے گا، پھر ہم باقی طالبان کیا سوچ رہے ہیں اس سے تفصیلی طور پہ کیا وجہ ہے؟ حقانی کو پشتون ٹرائب کہہ دیا تھا پہلے پرائم منسٹر صاحب نے، تو یہ کیوں ہم لاسٹ ان ٹرانسلیشن ہو جاتے ہیں، یا پھر پرائم منسٹر کچھ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو کہ سمجھا نہیں پاتے؟ سمجھانا بالکل چاہیے، لیکن خیال کرنا چاہیے کہ وہ کہاں بول رہے ہیں۔ اس کی تقریر کو پسند نہیں کیا گیا، کچھ الفاظ کو پسند نہیں کیا گیا، اور غیر ضروری تھا وہ، اور اس پہ تنقید بھی ہوئی ہے، سابق صدر افغان نے بھی کیا ہے، پھر سوشل میڈیا پہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک اس پہ کافی ساری ڈسکشن ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں احتیاط ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ کی گڈ ول ہو نا کافی ساری چیزوں میں، اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور پھر لوگ کوسچن کرتے ہیں کہ ضرورت کیا تھی اس چیز کی۔ آپ نے دیگر تقاریر سنی ہے نا، تو کسی نے تو ایک لفظ بھی ماں سوائے جو کرائسس ہے، جو انسانی بحران ہے، اس کے علاوہ کسی نے بھی وجہ فی البدی تقریر تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ باقی تو سارے پڑھ رہے تھے لکھی ہوئی تقریر، پرائم منسٹر صاحب پڑھتے نہیں ہیں لکھی ہوئی تقریر، بس پڑھنا چاہیے، دوسروں پہ تنقید بھی کرتے ہیں تو مشکلات پیدا ہوں گے پھر۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو اور بھی بہت سے اہم معاملات ہیں اسی سے متعلق، اور جو دنیا کا مطالبہ ہے طالبان سے کہ وہ انکلوزیو حکومت بنائے، انسانی حقوق، خواتین، ان سب کو، وہ کس طریقے سے خود طالبان اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں جو او آئی سی کانفرنس ہوئی، اس پہ مختلف جو اس کے نکات ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے پروگرام میں۔ اب طاہر صاحب، طالبان کے حوالے سے انٹرنیشنلی جو ایک پریشر ہے وہ یہی ہے کہ انکلوزیو، ہم کئی دن سے اس پہ بات کرتے آ رہے ہیں، انکلوزیو حکومت وہ کیسے بن سکتی ہے، کیسے نہیں، کیسی انکلوزیو ہو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہو اور اس سے خوش ہو دنیا۔ پھر اس کے علاوہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے خود کل بھی ایک بیان ہم نے دیکھا، طالبان کہتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے خواتین کے ساتھ افغانستان کے اندر۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کے سٹینڈرڈز کے مطابق طالبان یہ نیت رکھتے ہیں یا یہ صلاحیت رکھتے ہیں، یہ سمجھ بھی رکھتے ہیں کہ وہ کرنا چاہیں گے، اپنے آپ کو اس حوالے سے بدلنا چاہیں گے؟ ایک تو اسی قرارداد میں جو او آئی سی نے پاس کی ہے، منظور کی ہے متفقہ طور پہ، اس میں بھی یہ ذکر ہے، یہ میں بھی پڑھ رہا تھا کہ جو اس نے افغان اتھارٹیز لفظ استعمال کیا ہے، لیکن طالبان مراد ہے، کہ طالبان کوشش جاری رکھیں کہ ایک وسیع البنیاد یا نمائندہ حکومت اس بنانے کے لیے ایک جو راہ نقشہ ہے، روڈ میپ ہے، وہ بنائے۔ تو ان کا بھی، اسلامی ممالک کا بھی یہی مطالبہ طالبان سے ہے کہ آپ دوسروں کو سپیس دیں، دوسروں کو بھی وہ دیں، نمائندگی دیں، کیونکہ اس کے بغیر معاملات آگے نہیں جا سکتے۔ آپ نے ترکی کے وزیر خارجہ کی اگر تقریر سنی ہو، اس کا بڑا سٹریس تھا اس پہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان اگر دنیا کی بات مانے گی، او آئی سی کی بات مانے گی، تو ممکن ہے کہ ان کے لیے کچھ مثبت
جو موقف ہے, رائے ہے, سوچ ہے, وہ پیدا ہوتی رہی. تو یہ ہے. تو میرے خیال میں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ایک ماڈل, تو ماڈل سے تو کوئی وہ اس وقت دنیا کا وہ نہیں ہے کہ بالکل ایک خاص ایک زبردست قسم کی وہاں پر حکومت ہو. اب تو چونکہ وہاں پر حالات بالکل ایک پیچیدہ حالات ہے, ایک کیوس, جس طرح عمران خان صاحب کل بار بار کیوس کا لفظ استعمال انگریزی میں کرتے رہے. اب تو صرف یہ ہے کہ کیونکہ اکیلے طالبان کے لیے ممکن نہیں ہوگا حکومت چلانا, اور اس لیے نہیں ہوگا. اگر اس گزشتہ حکومت اگر وہ چلائے ہیں 96 سے 2001 سپٹمبر تک, وہ الگ ایک موقع تھا. اس کے بعد 20 سال میں وہاں پارلیمنٹ بنا ہے, وہاں پر 4 مرتبہ انتخابات ہوئے ہیں, وہاں پر میڈیا بالکل آزاد تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر نظام میں کمزوریاں ہوتی ہیں, ہمارے میں کتنی ہے, لیکن جب 20 سال لوگوں کو کچھ نہ کچھ آزادی ہے, اب وہ سارا ختم ہو گیا ہے. تو لہٰذا دنیا آپ طالبان سے چاہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے تھوڑا سا سپیس بناؤ, ان کو نمائندگی دو. آپ حامد کرزئی کو نہ لو, آپ ڈاکٹر عبداللہ کو نہ لو, لیکن ایسے پروفیشنل ہوں گے جو پچھلی حکومت کے ساتھ تھے, آپ ان کو دیں کہ دنیا جو آپ سے مطالبہ کرے. خواتین کا ویسے کل افغان وزیر خارجہ کا اس کی تقریر کمزور تقریر تھی, وہ زیادہ مؤثر نہیں تھی. کل اس نے یہ کہا کہ اچھا دنیا الگ تشریح کر رہی ہے انکلوسیو گورنمنٹ کا, طالبان کی اپنی تشریح اپنی, خواتین کی مثلا اب کیا مسئلہ ہے آپ. خواتین پہلے افغانستان میں کابل میں یہ رواج ہے کہ وہ اسکارف سب پہنتی, سب A to Z, اس میں نہیں کہ پانچ, نئی بات تو تھی نہیں. تو لہٰذا اور پہلے سے ایک نظام موجود ہے وہاں پہ, تو آپ ان کو الاؤ کر دیں. دنیا آپ سے یہی کہتے ہیں کہ وہ خواتین جس طرح پہلے جاتی رہی, ہاں انہوں نے کہا کہ ہم الگ کلاسز کریں گے, بالکل کریں. ایک تجویز آئی تھی کہ صبح خواتین ہوں گی, آفٹرنون میں مرد ہوں گے, بالکل کریں, بالکل کریں. تو لیکن کچھ تو کریں نا, کچھ کریں تو لوگوں کو دکھائیں. اور جو خواتین دفاتر میں تھی, ٹھیک ہے, کچھ آ گئی ہے واپس, ہیلتھ میں آ گئی ہے, ایجوکیشن میں آ گئی ہے. میں ابھی کابل سے آ رہا تھا, گزشتہ ہفتے میں کابل میں تھا, ایئرپورٹ پہ میں نے دیکھا 5 کاؤنٹر میں 2 خواتین تھیں. اچھا ہاں, جو پھر وہ سیکیورٹی والی خاتون تھی وہ بھی خاتون تھی, پھر امیگریشن میں بھی 2 خواتین. تو کچھ میں تو آ گئی ہے, لیکن میرے خیال میں کچھ میں نہیں آئی. اور پھر وہ بیانات سے, مشرف صاحب جو بیانات ہیں اس سے بھی وہ ظاہر نہیں کر پا رہے, اس دکھاوا جس کو ہم کہتے ہیں. اب پہلے فاتحانہ رویہ تھا طالبان کا, لیکن اب سروائیول کی جنگ کا معاملہ ہے, عوام کے حالات سب کے سامنے ہیں اور اسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی آئے گی رویے میں؟ دیکھیے, طالبان ایک اپنی دانست میں, اپنی نظر میں وہ ایک انقلابی اور ایک آئیڈیولوجیکل موومنٹ ہے. اس کا ظاہری بات ہے ایک سیاسی اس کا ایک فیس ہے جو پریزنٹ ہوتا ہے دنیا کے سامنے. دوحہ میں بڑے واضح طور پہ پریزنٹ ہوا. لیکن طالبان نے جو جنگ لڑی تقریباً 20 سال, وہ اس لیے تو نہیں لڑی نا کہ وہ جنگ لڑ کے اسی طرح کی حکومت کریں جس طرح کی حامد کارزائی کر رہے تھے یا اشرف غنی کر رہے تھے. تو جو ڈیولپڈ جمہوری نظام ہیں جہاں پہ الیکشن لڑا جاتا ہے اور اکثر جو ہے ایک حکومت آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے اور دونوں میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو ریولوشنری برانڈ سمجھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے معاشرے کو تبدیل کرنے کا ایک ان کے پاس ایک لیجٹمیٹ ٹھیکہ ہے, انہوں نے یہ مارکیٹ بھی کیا ہے, کہا بھی ہے کہ یہ کریں گے, تو پھر وہ ان کے اندر سے جو ایکسپیکٹیشن ہے, جو لوگ ان کے ساتھ لڑے ہیں, جو ان کے فائٹر ہیں, ان کی بھی جو ہے کچھ امیدیں ہیں, کچھ امنگیں ہیں, اور وہ ایسی امیدیں اور امنگیں ہیں جو بین الاقوامی طور پہ شاید اتنی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں ہوں گی. شاید ایون ود ان افغانستان, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے بہت سارے ہمارے ایسے ہماری ایسے افغان بہنیں اور ایسے بھائی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک میں طالبان کے آنے کی وجہ سے بہت برا ہوا ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ دنیا بھر میں ایکسیپٹنس کے لیے, ریکگنیشن کے لیے, فائنینشیل ایڈ کے لیے طالبان بہت آسانی سے اپنا رویہ جو ہے وہ بدل کے اور ایک ڈفرینٹ ورژن, یعنی کہ داڑھی اور شلوار قمیض میں اشرف غنی والا ورژن وہ بن جائیں گے, وہ بہت مشکل ہے. اور کیونکہ یہ بہت مشکل ہے تو پاکستان جو کر رہا ہے اس کو یہی کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا کام طالبان کی نمائندگی کرنا نہیں ہے. پاکستان کا کام یہ کہ وہ واضح یہ ڈیمونسٹریٹ کرے کہ پاکستانی اور افغان ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں, اور اگر افغان بہن بھائی پاکستان کے جو ہے وہ بھوکے مرنے پہ آ رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ناقابل تسلیم ایک ریالٹی ہے جس کے خلاف لڑنا اور آواز اٹھانا پاکستانی ذمہ داری ہے.
بالکل پاکستانی ذمہ داری بھی ہے، انسانیت کا تقاضا بھی ہے، اور یہی آپ لوگ دونوں سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی اور عوام کے حوالے سے جو بات ہوئی فوکس اسی پہ رہا. بہت بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب اور طاہر خان صاحب. یہ اہم موضوع تھا اور اس کے اوپر آپ دونوں نے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک بریک کی طرف جائیں گے، واپس آئیں گے تو پھر ایک اور بہت اہم معاملہ ہے KPK میں بلدیاتی انتخابات. JUI کی برتری جو سامنے آ رہی ہے، PTI کے حوالے سے لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ جہاں سے شروع ہوئی تھی 2013 میں وہیں پہ ڈکلائن نظر آ رہا ہے. PTI کا کتنا اہم معاملہ ہے، بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ذرا بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کی. عام طور پہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں وہ اس حد تک بڑی خبریں نہیں اس میں سے نکلتی جس طرح سے ہم نے دیکھا جو صورتحال وہاں پہ رہی. ایک تو جو انتخابی دھاندلی کے حوالے سے الزامات رہے سامنے وہ تو تھے ہی، لیکن جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی وہ بھی بڑی تشویشناک رہی وہاں پہ. اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اسماعیل خان صاحب ہیں. بہت شکریہ اسماعیل خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. پہلے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ PTI کے لیے یقیناً بڑے حیران کن ہیں. برتری ابھی تک کے جو پہلے مرحلے کے نتائج سامنے رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے مطابق JUI کی ہے، اور PTI جس کا سٹرانگ ہولڈ 2013 سے ہے اور بہت پر اعتماد رہتی ہے PTI خیبر پختونخوا کے حوالے سے، تو ان کے ساتھ جو ان کے جو نتائج ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. اب آپ کی نظر میں KP اسمبلی جہاں 2/3 اکثریت PTI کو حاصل ہے، وہاں پہ لوکل لیول کے اوپر اس طریقے سے اپوزیشن کا جیتنا، خاص کر JUI کا، یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ کوئی پیش خیمہ ہے اگلے آنے والے جنرل انتخابات کا، یا پھر وہی جو شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا کہ عوام کا غم و غصہ ہے مہنگائی کے حوالے سے؟ میرے خیال میں ابھی تو بٹوین ناؤ اینڈ دین جب الیکشنز ہوں گے اس میں کافی ٹائم ہے. اگر تو جلدی انتخابات نہ ہوئے تو قبل از وقت ہوگا، کیونکہ لوکل الیکشن، لوکل باڈیز الیکشنز اور پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں تھوڑا سا فرق تو ہے، لیکن یہ چیز باقی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کہ خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ کوئی ایک پارٹی خیبر پختونخوا میں دوسری مرتبہ الیکشن نہیں جیتی، لیکن یہ جو اس دفعہ ہوا ہے لوکل باڈیز کے الیکشن میں، ابھی بہت سارے جو ہے تو نتائج ابھی باقی بھی ہیں آنے، لیکن اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں تو جہاں سے PTI الیکشن جیتی تھی پچھلی انتخابات میں 2018 میں، تو اس سے بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ شفٹ ہوا ہے ووٹ بینک PTI سے. مختلف جو ابھی جو آفیشلی ابھی تک نوٹیفائڈ ہوئے ہیں 26 جو تحصیل کے جو انتخابات جو آفیشلی نوٹیفائڈ ہوئے ہیں اس میں 17 جو ہے وہ گئی ہے اپوزیشن جو پارٹیز ہیں ان کو، زیادہ تر JUI کو، پھر ANP اور PMLN اس طرح کو کچھ جو ہے تو انڈیپینڈنٹس. تو PTI کو کافی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے ابھی تک جو آفیشلی نوٹیفائڈ ہوئے ہیں ریزلٹس. تو میرے خیال میں ایک مسئلہ ہوگا گورننس کے حوالے سے PTI کو، کہ ابھی تک تو لوکل باڈیز نہیں تھے، وجود نہیں تھا، اور 2/3 میجورٹی کی سارے صوبے کو کنٹرول کر رہے تھے. اب تو لوکل گورنمنٹ اگر اس کے بعد ہمارے وجود میں آتے ہیں، ان کے پاس فنڈنگز ہوگی، ریسورسز ہوں گی، تو PTI کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اسماعیل صاحب یہ جو JUI کے حوالے سے میں بتائے گا کہ ان کے اوپر جو KP کے عوام نے اتنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، انہوں نے ایسا کیا کیا تھا اس کیمپین کے اندر؟ یہ PTI کو سے نفرت کا ووٹ ہے جو ان کو پڑا ہے، یا پھر انہوں نے بھی کوئی اس طرح کے وعدے کیے تھے؟ JUI نے کیا ٹرک استعمال کی جو اتنا عوامی اعتماد ان کو ملا ہے؟ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک ہے سوال. ہم خود بھی اس پہ کافی اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ JUI کو کیوں اتنا زیادہ ووٹ پڑا ہے. JUI کا ووٹ تو بینک تو تھا خیبر پختونخوا میں، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے آپ چارسدہ میں دیکھ لیں ANP کا سٹرانگ ہولڈ رہا ہے، وہاں پہ ANP ایک سیٹ بھی نہیں جیت پائی. جو 3 وہاں پہ تحصیل اس میں 2 JUI، حالانکہ JUI وہاں پہ پہلے بھی کافی ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک تھا، 2 سیٹیں وہاں سے جیتی، ANP ایک بھی نہیں جیتی. اور جو آزاد امیدوار ہیں جن کا تعلق مزدور کسان پارٹی سے، وہ وہاں تحصیل کا الیکشن نہیں جیتا ہے وہاں سے. تو JUI کا ووٹ بینک جو شفٹ ہوا ہے، سوئنگ ووٹ، وہ JUI کو کیوں پڑا، دوسروں جماعتوں کو کیوں نہیں پڑا، یہ بہت بڑا ایک ضرور ایک سوال سامنے آتا ہے.
اچھا اسماعیل صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہم نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھی وہاں پہ، وہ بھی بڑی تشویشناک رہی، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو انتخابات ہوتے ہیں وہ پرتشدد شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور خاص طور پہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے ANP کے حوالے سے بھی، لیکن بیانات کچھ حکومت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ذاتی دشمنیاں ہیں، تو یہ سب کچھ ان انتخابات سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے، یا کیا وجہ رہتی ہے اتنے وائلنٹ ہو جاتے ہیں انتخابات؟ دو تین انسیڈنٹس جو ہوئے ہیں وہ مرج ڈسٹرکٹس میں جو ہوئے ہیں ٹرائبل ایریاز میں، جو پہلے ایکسپارٹا تھا اس میں جو اینٹی مرجر جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈسٹرپشن انہوں نے کی ہیں، وہ تو اس حوالے سے ہے، اور اس میں جو شبلی فراز صاحب کی گاڑی پہ پتھراؤ ہوا، جو بھی ہوا وہ بھی اینٹی مرجر جو گروپ ہے دارا تمکھیل ایریا میں، وہاں پہ اٹیک ان پہ ہو گیا تھا۔ باجوڑ میں جو حملہ ہوا وہ خود کش تھا، وہ کنفرم ہو گیا، اور دوسرا جو ڈیر اسماعیل خان میں جو ہوا، تو یہ دو انسیڈنٹس، اور اس کے علاوہ لوکل باڈیز ادروائز بھی الیکشن میں اکثر تشدد کے واقعات دیکھنے کو ملتی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، دوسری جگہوں پہ بھی اس طرح کے الیکشن میں سینٹیمنٹس ایموشنز ہائی ہوتی ہے تو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو چیز جو پہلے جو آپ کا سوال تھا کہ کیا ہوا، تو فیکٹرز تو بہت سارے ہیں کہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی، ان کے مختلف کارکنان ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، ملٹیپل فیکٹرز، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ جو خود گورنمنٹ کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ ہے جو مہنگائی یا افراطی زر، انفلیشن، یہ جو بہت سارے جو فیکٹرز ہیں اس میں بہت بڑا ایک فیکٹر یہ تھا کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا پہلے انتخابات میں، بہت سارے لوگوں سے جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ یہ جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے ہرٹ ہوئے ہیں، جو اکنامک پالیسیز، انفلیشن اور پرائس ہائیک کی وجہ سے ہرٹ ہوئے لوگ، جو سینٹیمنٹ، پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ سوئنگ ہوا ہے۔ لیکن جے یو آئی کو کیوں ہوا ہے، دوسروں کو کیوں نہیں ہوا، وہ آپ دیکھ لیں، دوسروں پارٹیز کا بھی ووٹ بینک بڑھا ہے، پارٹی کو پشاور میں ٹھیک ٹھاک ووٹ پڑا ہے، لیکن امیدوار تھرڈ پوزیشن پہ آیا ہے۔ یقیناً یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اسی پہ میں کلوز بھی کروں گی کہ جو اگر پی ٹی آئی سے پہ غم و غصہ تھا، اس کا فائدہ جے یو آئی کی طرف ہی سارا کا سارا کیوں گیا، یہ جس طرح اس سے آگے بھی نتائج سامنے آئیں گے تو یقیناً اسماعیل صاحب آپ کو بھی زحمت دیں گے اس پہ بات کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، یہ تو یقیناً جو خیبر پختونخوا کے انتخابات ہیں اس حوالے سے ہم آنے والے دنوں میں بھی شوز کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔